وی باٹس کرنٹ افیئر اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں احد احمد. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور صاحب. ناظرین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اسرائیل میں سیز فائر ہو گیا ہے. اس سیز فائر کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ سامنے آ رہی ہے کہ کیا ایران کے نیوکلیر ویپنز اور نیوکلیر سائٹس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں. اس سلسلے میں پینٹاگون نے ریسنٹلی اپنی میڈیا بریفنگ میں کچھ ویڈیوز جرنلسٹ کو دکھائیں اور یہ بتایا کہ یہ ایک کامیاب ترین آپریشن تھا. تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ ایویڈنس کافی ہے, یہ ویڈیو ایویڈنس جو ہے کہ امریکنز ہیو ون اٹ؟ یہ میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے اباؤٹ دس کیلکولیشن. یہ ابھی صرف ہمیں دو طرح سے یہ اوپینین نظر آ رہی ہے. ایک امریکی میڈیا کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس کی بنیاد پہ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو پارشلی نقصان ہوا ہے, اس کا ڈیمیج جو ہے وہ کسی ایک حد تک ہے اس نیوکلیر پروگرام کا. لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس چیز کو بالکل ڈینائی کر رہی, اور انہوں نے ان سین فوٹیج پریزنٹ کی ہے میڈیا کے سامنے کہ یہ تاثر کو رد کیا جائے. اب اس میں 30,000 پاؤنڈز کا بم گرتے ہوئے, فوردو کی سائٹ کی بات کر رہا ہوں, نیوکلیر سائٹ جو فوردو والی ہے اس کی انہوں نے وہ فوٹیج ریلیز کی. اصل میں بات یہ, ہماری کافی سارے اینالسٹ سے اس کے اوپر بات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان تو ہوا ہے. وہ اس وجہ سے کہ ایک آپریشن تھا امریکہ نے کیا جس پہ امریکہ کی 15 سال سے ورکنگ چل رہی تھی. 15 سال سے, جب پریزیڈنٹ اوباما کی ٹرن تھی نا تب سے یہ سائٹ انڈر سرویلنس تھی, یو ایس نے اس کو دیکھا ہوا تھا. اچھا, میں ویورز کے لیے تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہے کیا سلسلہ. یہ ان کا بڑا ایک معتبر شہر ہے قوم, اس سے نارتھ ایرانین سائڈ پہ 30 کلومیٹرز کے فاصلے پہ فوردو کی سائٹ ہے. 2006 میں ایران نے یہاں پہ یورینیم انریچمنٹ پلانٹ لگایا تھا اور 3 سال چپکے سے اس میں کام کیا. اچھا. اور 2009 جب آیا تب اس ٹائم کچھ اداروں نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پہ یہ ڈیٹا سامنے لایا کہ 3 سال سے گیم ڈال رہے ہیں ایرانینس. اچھا. جو شاید وہ سمجھتے تھے اس ٹائم سے کہ ہمیں ایسی جنگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو ابھی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے وہ اس پہ کام کر رہے تھے. یس. تو وہ 2009 میں وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے نوٹس میں وہ بات آئی, اور 2009 میں انہوں نے وہاں پہ ایک قسم کا سرویلنس کا ہائی الرٹ لگا دیا. انہوں نے کہا جی کیپ این آئی آن دس نیوکلیر سائٹ. تو اس پہ CIA اور اس ٹائم بھی موساد, یہ سارے انٹیلیجنس کے ادارے کام کرنا شروع ہو گئے. اب ویسے ایران کی ملٹیپل جگہوں پہ ملٹیپل نیوکلیر سائٹس ہیں. اوکے. اس جنگ میں 3 سے 5 سائٹس جو ہیں وہ اس لیے زیر بحث آئیں کہ وہ میجر سائٹس تھیں. اوکے. جیسے اصفہان ہو گیا, فوردو ہو گئی, اس طرح سے. تو ویسے ایران نے جگہ جگہ نا ہلکا پھلکا چھٹا لگایا ہوا تھا یورینیم کا. تو سٹوری اس میں یہ ہے کہ ان ساری سائٹس کے اوپر ہوا آپریشن, ٹھیک ہے جی. اس کا نام تھا مڈ نائٹ ہیمر, جو ٹرمپ صاحب نے کیا. اس میں امریکہ نے اپنی ایک بڑی طاقت کا ڈسپلے کیا. B-2 بنکر بسٹر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی. وہ جہاز کس شیپ میں تھے؟ میں تو دیکھا وہ برڈ کی طرح, برڈ کی طرح کی. اور دنیا میں ابھی تک یہ صرف یہ پہلا پاور شو ہے B-2 کا جو دیکھا گیا. انہوں نے بھی اس کو کہیں پہ اپلائی پہلی دفعہ کیا. ہاں ایسے ہی ہے. وہ کیوں کرنا پڑا یہ بھی ہمیں جاننا ضروری. وہ اس لیے کہ فوردو میں یہ ٹنلز جو ہیں وہ ایک ماؤنٹن کے اندر بنی ہوئی. اوکے. تو کوئی بھی دنیا کا میزل کیپیسٹی ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر اترے, ڈرل کرے, اپنے ونگز کو کلوز کرے. اس کا وزن 30,000 پاؤنڈ کے قریب ہو, ٹھیک ہے, یا 13,000 کلو گرام کا ہو. انہوں نے اسپیشلی ڈیزائن آپ کے خیال سے ایران کے لیے کیا تھا یہ؟ بالکل میرا خیال یہ ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو میں ڈیفینس اینالسٹ نہیں ہوں, لیکن
اگر 15 سال کی جو آج انہوں نے ورکنگ کا اب تک اسٹیبلش کیا ہے نا کہ ہم نے ایرانین نیوکلیئر سائٹس کے حوالے سے کام کر رکھا تھا اور نظر رکھی ہوئی تھی, تو انہیں پتہ تھا کہ یہ سائٹ ڈسٹروائے کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے. وہ چیز جو پہاڑ کے اندر اترے, سرنگ کے اندر گھسے, پھٹ جائے اور وہ سارا ڈیمولش یا ڈسٹروائے کر دے. تو ناصر صاحب یہ ایک اور بھی کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جہاز اڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے اڑے ہیں اور آل دی وے وہ ایران تک آئے ہیں. جی بالکل, وہ اسی طرح سے ہوا, ری فیول رستے میں ہوا, 18 گھنٹے کی فلائٹ ہوئی, یہ ساری معلومات تو ان کے پاس آ گئی. لیکن آئی ول گیٹ بیک ٹو یور پرائمری کوشچن. اچھا, اس میں ایک اور میرا ضمنی سوال ایک اور ہے, اس میں آیت اللہ خمینی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. جی خامنئی صاحب کی بات کرتے ہیں. میں پہلے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہوں اس کوشچن کو پرٹیکولر کو, کہ آپ واشنگٹن پوسٹ پڑھتے ہیں, آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, 40 سے 50% کام ہوا. آپ فائنینشیل ٹائمز پڑھتے ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے 90 دن کے لیے یہ یورینیم انریچمنٹ یا نیوکلیئر پلانٹ اپنا کام کرنا روک گئے. یہ ان کے آرٹیکلز میں 2 days کی پبلشنگ اگر آپ دیکھیں گے تو اس تناظر میں, جس کے اوپر بھڑک رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے, یہ ہمارے مشن کو کمزور بنا رہا. ہم 15 سال آج انہوں نے پینٹاگون کے حوالے سے کچھ دن پہلے یہی بات کی تھی کہ جناب ہم نے دنیا کا ایک کامیاب ترین آپریشن کیا, میڈیا اس کو کر رہا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایران, اسرائیل, امریکہ کی وار میں دلچسپی لینے والے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے. انتظار فرمائیے. یہ فیکٹس ابھی کسی کے سامنے موجود نہیں ہیں. انہوں نے بالکل بمبارڈمنٹ کی ہے, وہاں پہ حملہ ہوا ہے, آپریشن ہوا, مڈ نائٹ ہیمر ہوا ہے, B2 کا ایک شو ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایران, اب میں خامنائی والی آپ کی بات کی طرف, اگر ایران یہ کہے تو ہم اس کا نیریٹو بھی نہیں خرید سکتے. اس ٹائم بائی نہیں میں کر سکتا کہ جی ککھ نہیں ہوا. اور اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہے کہ 0-0 ہو گیا ہے تو یہ بھی نہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی جو ہے وہ ضروری ہے. اتنے بڑے تخمینے اور ایسٹیمیٹس ٹائم لیتے ہیں سامنے آنے میں. یہ کل کلاں کو آنے والے دنوں میں ایکچولی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یہ لاس کتنا لاس تھا, اس کا سکیل کیا تھا. اور یہ فوٹیج سے جو اسٹیبلش کیا تھا پینٹاگون نے, وہ واقعی اس طرح کی فوٹیج, اس کا وہی جو انہوں نے بتایا تھا, یہ وہی اس کے کانسیکوینسز ہیں یا نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو امریکن میڈیا جو ہے ٹرمپ اس کے خلاف بول رہا ہے, تو کیا یہ تھیوری بائی کرنی چاہیے امریکن میڈیا کی کہ نتھنگ ایز دے ہیو نتھنگ, مطلب انہوں نے کچھ بھی ڈیمیج نہیں کیا؟ دیکھیں وہ ایک اب نا وہ صرف پریزیڈنٹ نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا سٹار اور سلیبریٹی بھی ہیں. اس چیز کی نا جو اسٹیریو ٹائپ دماغ ہے نا, انہیں بڑی تکلیف ہے. اگر کوئی ڈپلومیٹک فریم میں رکھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھے گا نا تو وہ مایوس ہوگا یا ہنس پڑے گا. وہ ایک اس طرح کا ڈیموکریٹک, اور وہ تو کیری کرتے ہیں, لیکن ڈپلومیٹک بات نہیں وہ اس طرح سے کرتے. سفارتی آداب جنہیں کہتے ہیں, مینرز ہوتے ہیں نا ڈپلومیسی کے, وہ تو ایف ورڈ یوز کر رہے تھے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, کچھ ڈیز پہلے. تو صاحب یہ تو پھر میڈیا کے ساتھ ٹسل شروع ہے. تو یہ ان کی جب پہلا ان کی ٹرم تھی نا, اس ٹائم بھی وہ شدید نفرت کرتے ہوتے تھے. اور ایون وہ اس ٹائم تو ویسے بھی کرونا کے فالو اپ میں جب ان سے سوال ہوتا تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے تھے رپورٹر کو, تم چائنا سے آئی ہو, چائنیز وائرس ہے یہ. وہ ان کی ڈیلنگ وہ اسی طرح سے کہتے, جس طرح دی دا منہ اس طرح دی چپیٹ. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ صحیح ڈیل نہیں کیا, تو مے بی جوئش کمیونٹی جو ہے وہ ان کے خلاف. دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ ہم میڈیا کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں پہلے, کہ جو آپ کا دوسرا کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا, تو امریکن میڈیا کی جو رفٹ اور ٹسل آپ بات کر رہے ہیں نا کہ شروع ہو جائے گی, وہ آلریڈی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ اس فریم میں وہ آپ کو وہ نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ ان کی بہت ساری چیزیں, وہ ایک اگریسو اپروچ کے بھی آدمی ہیں. تاثر یہ دیتے ہیں کہ میں سیدھا آدمی ہے, سب جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے. ویسے کاروباری آدمی ہیں وہ. اس بنیاد پہ میں آپ کو بتاؤں, کاروباری آدمی
کی ہی یہ اپروچ ہوتی ہے کہ آیت اللہ خامنئی کہہ رہے ہیں ایران جشن منائے، ٹھیک ہے، مبارک ہو ہم جیت گئے. اسرائیل اپنی قوم سے کہہ رہا ہے اور وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن کاروباری اینڈ دے کہتا تینوں تیرا حصہ آ گیا اون ودا چلا گیا یہ وہ. تو یہ کارپوریٹ اپروچ اس نے پاکستان انڈیا سیز فائر میں اور اس سیز فائر میں اپلائی کی ہے. دس از ہاؤ دا کارپوریٹ اپروچ ورکس. آپ یہ دیکھیں کہ ایران پہ کتنی عرصے سے پابندیاں تھیں. ابھی ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ بھی ریسنٹلی جو آئی ہے کہ اگر ایران کو لگتا ہے کہ ایران کے ہم پیسے ضائع ہوئے ہیں یا کہیں تو ایران تیل اپنا بیچ سکتا ہے کہیں بھی بیچنا چاہے تو میرے خیال سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ جو تیل بیچنے کی اس کو اجازت ہی دے رہے ہیں نا جو اتنے عرصے سے سینکشنز لگائی ہوئی تھیں انہوں نے. دیکھیں وہ ان کا وہ بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں 14 دن انتظار کروں گا، جس سے ان کی خیر کریڈیبلٹی کو بڑا لاس ہوا ہے کہ دوسرے دن چڑھ گئے وہ. تو یہ جو ایران کے حوالے سے انہوں نے وہ تو یہ بھی کہے ایران فوٹ ویری ویل، یہ بھی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ایران بڑی شاندار لوگ ہیں یہ وہ. پہلے تو کچھ کہہ رہے تھے اب دیکھیں لیکن his sayings are far cry from his doings. ٹھیک ہے، جسے کال و فیل کا تضاد اردو میں کہتے ہیں نا جناب جی، وہ پوری طرح پایا جاتا کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور کر یہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں مدعا یہ ہے میڈیا والا. اس پہ کنکلوڈنگ ریمارک میرا یہ ہے کہ میڈیا کے ساتھ ان کی ٹھنی ہوئی ہے، اور میڈیا اگر ٹھیک بات بھی کرتا ہے نا تو اس کو بھی وہ ڈینائی کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے واشنگٹن پوسٹ، فائنینشیل ٹائمز، فاکس نیوز، CNN غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں. میں نے آپ کو جو کہا ہے نا ویٹ اینڈ سی والا، پاسبل ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کل کو ایک آرٹیکل لکھے اور کہیں جی کہ یہ فوٹیج تو آپ نے دیکھ لی تھی لیکن ہم نے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا ہے اسٹوری کو، یہ سائٹس وہاں پہ کام کر رہی ہیں. پھر ٹرمپ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے ان کے کیونکہ وہ ایک بڑی جلد بازی ان کی طبیعت میں پائی جاتی ہے ٹرمپ کے، تو وہ جلدی گالی بھی نکال دیتے ہیں، تالیاں بھی بجا دیتے ہیں. تو لیٹس سی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ میڈیا کی اوپینین جیتتی ہے اس کیس کو لے کے یا ٹرمپ. ٹھیک ہے، یہ ابھی تک وہ تو ہو گیا نا جی سیز فائر، تو ایک یہ بھی لڑائی ہے جس کا سیز فائر ابھی نہیں ہوا، میڈیا ابھی بھی اس کو چلائے گا. ٹھیک، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی ہسٹری ہے ان پلانٹس کی، تو اس میں انہیں بھی پتا تھا، جیسے انہیں پتا تھا نا، یہ بڑے فخر سے آج کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتا تھا امریکی اڈوں پہ حملہ ہو جائے گا، ہم نے 40 طیارے وہاں سے نکال لیے. انہیں نہیں پتا تھا ایسے ہی کہ فوردو جو ہے وہ انڈر سرویلنس ہے. تو ادھر ضرور لاسز ہوئے لیکن ٹو ارلی ٹو کیلکولیٹ. تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور دوسری سائڈ پہ یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو قتل کر دیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا آیت اللہ خامنئی صاحب کے اوپر ابھی بھی تھریٹس موجود ہیں؟ نہیں، ان کا تھریٹ فی الحال جو ہے وہ ٹل گیا ہے. اس کو ہمیں پہلے تو اس لڑائی کو بھی ہمیں ایک انٹرول اور بریک کی شکل میں دیکھنا چاہیے کہ یہ وقفہ ہے. ابھی تک اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سیز فائر اتنا زیادہ کانکریٹ سیز فائر، یہ سیز فائر ابھی فریجائل سٹیٹ پہ ہی کھڑا ہے. تو ابھی خطرہ فی الحال کے لیے ٹل گیا ہے. کل کلاں کو دوبارہ سے کوئی مسئلہ ہو، یہ ریجیم جو بھی آبجیکشنیبل تھا اسرائیل اور امریکہ کے لیے اس کو ریزیوم کرے تو پھر یہ خطرہ واپس آ جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا ان کی زندگی کو، رہبر اعلیٰ کی زندگی کو، سپریم لیڈر ہیں وہاں کے، وہ کوئی حلوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ انہوں نے نا پہلے گیدڑ بھبکیاں اس جنگ میں کہ جناب ہم جانتے ہیں، سپریم لیڈر ٹرمپ نے کہا تھا کہاں چھپا ہوا ہے. یہ اس طرح آسان نہیں. جہاں پہ کسی بھی لیڈر کے ساتھ عوامی سینٹیمنٹ جڑے ہوں اور اس کے علاوہ وہ ریلیجیس فگر ہوں اور ایک آپ رسپیکٹ اور سیکرڈ اس کا مقام ہو،
تو اس کے لیے تو اور مختلف ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جو دوبارہ سے پاپولیرٹی گین کی ہے اس میں وہ آپ کی بتائی گئی ڈیموکریٹک ویلیوز پہ پورے نہیں بھی اترتے تو یو ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی ٹو ہارم ہم ان اینی وے. ٹھیک ہے جی. آپ اگر ان آتھورائزڈ اگریشن کرتے بھی ہیں تو آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس جنگ میں جب یہ بات ہوئی تو اس پہ ہمیشہ ڈیفرنٹ ان کی اوپینینز ہے. کسی بندے نے نہیں کہا کہ اڑا کے سائڈ پہ مارو. جو ملک بڑے بڑے سائنسدانوں کو، جرنیلوں کو، انٹیلیجنس چیفز کو مار سکتے ہیں ان کے لیے شاید اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اب اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا جتنا پہلے تھا. اور انہیں پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے. ان کی یہ بھی کیلکولیشن ہے، جن کی ہر چیز کے اوپر 12-15 سال کی کیلکولیشن ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ سپریم لیڈر کو زندگی کا نقصان پہنچانے کے بعد ایران کی شکل کیا بدل سکتی، ہماری فیور میں جائے گی یا نہیں. تو اس لیے یہ بہت آسان مدعا اور کیس نہیں، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. میرے خیال سے رانا صاحب ایران اسرائیل میں تو سیز فائر ہو گیا ہے. آئی ہوپ کہ فلسطین میں بھی جلد سیز فائر ہو. اور میں چاہوں گا کہ اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکن ایویڈنس کافی ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ کیا نیوکلیئر سائٹس تباہ ہو گئی ہیں ایران کی، تو اپنے کمنٹس میں پلیز رائے دیں اور وی باٹس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.